السلام علیکم all of you. آج میں آپ سب کو مثنوی کے بارے میں بتاؤں گی. تو چلیے دیکھتے ہیں مثنوی کی تعریف. مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی دو دو کے ہے. مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. تسلسل مینس کڑی سے کڑی ملنا. مثنوی ایک بیانی صنف ہے. مثنوی کو بیان شاعری کے معراج بھی کہا جاتا ہے. لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن بحیثیت صنف شخن مثنوی کی ایجاد فارسی میں ہوئی. اردو میں اسے فارسی ہی سے مستعار لیا. شعری اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہو اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہو، البتہ تمام اشعار ایک ہی بحر میں کہے گئے ہو. آپ اس کو ایگزامپل سے سمجھے. کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پنا، بہت حسمت و زا و مال و منال، بہت فوج سے اپنی فرخندہ حال. کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باز، خطا و ختن سے وہ لیتا خراج. ان اشعار میں بادشاہ، پناہ، منال، حال، باز اور خراج قافیہ ہے جو ہر شعر میں جدا جدا ہے. یہی صورت مطلع کی بھی ہوتی ہے. اس لیے مثنوی کو مطلعوں کا مجموعہ بھی کہتے ہیں. مثنوی کا اصل مقصد محبت کی داستان کو بیان کرنا ہے. مثنوی کے لیے موضوعات کی کوئی تخصیص نہیں ہے. شاعر جس موضوع پر چاہے مثنوی لکھ سکتا ہے. اردو میں زیادہ تر عشق و محبت کے موضوعات پر مثنوی لکھی گئی ہے. مثنوی کے اجزائے ترکیبی 8 ہوتے ہیں. حمد میں خدا کی تعریف لکھی جاتی ہے. نعت میں رسول کریم کی تعریف لکھی جاتی ہے. منقبت میں اللہ کے ولی اللہ کی تعریف یا کسی اعلیٰ شخصیت یا بزرگ کی تعریف کی جاتی ہے. حاکم وقت کی مدح یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی تعریف لکھی جاتی ہے. اپنے کلام کی تعریف کرنا یعنی کہ مصنف جو لکھ رہا ہے وہ اپنے کلام کی تعریف کرتا ہے. مثنوی لکھنے کا سبب، مثنوی کیوں لکھی، کس وجہ سے لکھی، یہ سب وہ بیان کرتا ہے. اصل قصہ، اس میں وہ قصے کو بیان کرتا ہے. خاتمہ، اس میں وہ خاتمہ کرتا ہے سارے منظر کو بیان کرتے کرتے. یاد رکھیے گا جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں جیسے علی نامہ. جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں جیسے کتب مشتری. مثنوی کی اقسام اخلاقی، داستانوی اور رزمیہ یہ مثنوی کی اقسام ہیں. اخلاقی مثنویہ اردو کی بیشتر ابتدائی مثنویہ مذہب و تصوف سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے انہیں مذہبی یا اخلاقی مثنوی کہا جاتا ہے. ان مثنویوں کا موضوع تصوف، مذہبی تعلیمات اور انسانی و اخلاقی اقدار رہا ہے. داستانوی اور عشقیہ مثنویہ اردو میں زیادہ تر عشقیہ مثنویہ لکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء ادب نے عشقیہ داستان کو مثنوی کا بنیادی موضوع قرار دیا ہے. ان عشقیہ مثنویوں کو داستانوی مثنویوں کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. رزمیہ مثنویہ اردو میں رزمیہ یا تاریخی سوانحی مثنویہ بہت کم لکھی گئی ہے. دکن کے بہت سے شاعروں سے رزمیہ مثنوی منسوب ضرور ہے، تاہم کوئی بھی مثنوی کسی بڑے رزمیہ موضوع کو سمیٹی ہوئی نظر نہیں آتی. مثنوی کا آغاز و ارتقاء حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ آمد صنف قرار دیا ہے. فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز ہر شعر کے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ہے. مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے. مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. مثنوی میں غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی نہیں ہوتی. مثنوی کی خصوصیات میں سے ایک واقعات نگاری بھی ہے. دیگر اصناف سخن کی طرح مثنوی کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی ہے. محققین نے سب سے پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی کو
اور پہلی مصنوی اس کی تصنیف قدم راؤ پدم راؤ کو قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ دکن میں اردو شاعری کی باضابطہ ابتدا مصنوی نگاری سے ہی ہوئی تھی۔ اردو میں سب سے پہلے دکن میں ہی مصنوی لکھی گئی تھی۔ دکن میں اردو مصنوی کی روایت کو آسانی سمجھنے کے لیے اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: بہمنی دور، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور۔ بہمنی دور کی 3 اہم مصنویوں میں قدم راؤ پدم راؤ، خوش نامہ اور نوسرہار قابل ذکر ہے۔ عادل شاہی عہد کی اہم مصنوی نگاروں میں عبدالبرہان الدین، جانم حسن صوقی، نصرتی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ قطب شاہی عہد میں کئی اہم مصنویاں لکھی گئی، جن میں احمد گجراتی کی یوسف زلیخا، لیلی مجنوں، ملا وضحی کی کتب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بند، غواشی کی سیف الملک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، ان کا شمار اردو کی بہترین مصنویوں میں ہوتا ہے۔ دکن میں مغلیہ عہد میں لکھی گئی مصنویوں میں شیراز اورنگ آبادی کی بوستان خیال قابل ذکر مصنوی ہے۔ شمالی ہند کی پہلی مصنوی بکٹ کہانی ہے اور اس کے خالق افضل پانی پتی ہے۔ شمالی ہند کی اہم مصنویوں میں خواب و خیال، سحر البیان، گلزار نسیم اور جوہر عشق قابل ذکر ہے۔